الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. کل الحمدللہ ہم نے بات کی تھی جو دعوت کی راہ میں حائل مشکلات تھی، رکاوٹیں تھی، اور جو حربے تھے، جو اسٹریٹجیز تھی مشرکین کی، یہودیوں کی، اینٹی اسلام طاقتوں کی، انہوں نے کس طرح سے یوز کی اور کیا کیا اسٹریٹجیز کی اسلام کی دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے۔ اس میں ہم نے مختلف جو ہے وہ آ، دیکھی تھی ان کی اسٹریٹجیز۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی وہ ہے مذاق، آ، طنز و تمسخر، اس کے بعد حمایتیوں پر دباؤ کس طرح انہوں نے ڈالا، پروپیگنڈا، مفاہمت، مداہنت، فضول سوالات، علماء یہود کو ساتھ ملا کر مشورے کرنا، ان سے سوالات پوچھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنا، فزیکل ٹارچر کرنا، اور وہی کے متبادل قصے سنانا، معاشرتی سوشل بائیکاٹ کرنا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ہم نے ٹاپکس دیکھے تھے۔ اب جو اہم چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ دیکھیں یہ طریقے یا یہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت تو اپنائی، لیکن آج تک یہ جو اینٹی اسلام طاقتیں ہیں، اسپیشلی جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، جن کا ٹارگٹ یا زندگی کا یا جن کی پیدائش کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلام کو نیچا دکھانا اور اسلام کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس مشن کے تحت پوری دنیا کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہوا ہے، اور اس مشن کے تحت وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ مینوپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اس دور میں، پریزنٹ ٹائم میں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری اسٹریٹجیز ان کی سامنے آتی ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی تھی مکہ میں جو ہے وہ طنز و استہزاء کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شکل ہے۔ سوشل میڈیا کو لے لیں، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے وہ میمز کی شکل میں اسلام کے اوپر مختلف ٹیگز لگا کے اور طنز و مزاح کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاکے بنانا، ٹھیک ہے، جو کارٹونز بنائے جاتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسلام مخالف نظریات جو ہیں وہ ان میں ڈپکٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈیا کے اوپر فریمنگ کی جاتی ہے پراپرلی، سلیکٹیو جو میڈیا فریمنگ ہوتی ہے۔ تو اور اسی طرح اسلام کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے میڈیا کو، ڈفرینٹ ٹولز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور نقطہ یہاں پہ یہی بنتا ہے کہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ جو نیریٹو بنانے کی جو پاور ہے نا، اس کا مسئلہ ہے کہ ہم نے میڈیا پر غالب آنے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں آبویسلی جو میڈیا پر غالب ہوگا وہی بیانیہ قائم کرے گا، وہی نیریٹو بنائے گا۔ اور آپ اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، ایون یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ایک آپ جوز کے کسی اصول کے خلاف یا جوز کے کسی نظریے کے خلاف آپ ایک ویڈیو یا ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم اور اس طرح کے جو ہے وہ اس میں ڈال کے اور آپ پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ان کی پاور ہے جو جس پر انہوں نے کام کیا اور جو انہوں نے حاصل کی، پوری دنیا کے اکانومی کے اوپر اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ اسی طرح دوسری جو اہم چیز تھی وہ ہے پروپیگنڈا کرنا، ٹھیک ہے، ڈس انفارمیشن، مس ریپرزنٹیشن۔ مکہ میں کہا جاتا تھا
معاذ اللہ یہ رسول جو ہے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یا یہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، یہ قصے کہانیاں سناتا ہے۔ آج کے دور میں کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن کو، اسلام کی تعلیمات کو، شریعت کے احکام کو، جو ان کا سینٹرل آئیڈیا ہے، جو ان کا سیاق و سباق ہوتا ہے، ان سے ہٹ کر کوٹ کیا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ شدت پسندی قرار دیا جاتا ہے، جیسے جہاد کی جو آیات ہیں ان کو آؤٹ آف وے جا کر کوٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے، اور یہ تو قتل و غارت گری کا جو ہے وہ احکام دیتا ہے۔ اسی طرح شریعہ کو باربیرک بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری دیکھیں اگر، تو لبرلزم اور سوشلزم کی خاص طور پہ کیپٹلزم کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو ہسٹریز ہیں، جو بڑے بڑے جو سوشلسٹ تھے، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ باربرزم کو پھیلایا، اور جو جو بنیاد تھی باربرزم کی، یا انسانیت کے اوپر مظالم ڈھانے کی، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ وہ یہ لبرلزم اور سوشلزم کی پیداوار تھی۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے پروپیگنڈا، اسلامو فوبیا جو ہے وہ پھیلانا، تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ ان کو ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، ان کی ان اسٹریٹجیز کو سمجھا جائے، کس طرح سے وہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ٹرمز کو یوز کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی منچاہی آیات کو اٹھا کر قرآن کی، یا اپنی منچاہی احادیث کو اٹھا کر ان کے من چاہے جو ہے وہ ٹرانسلیشنز کر کے اور ایکسپلینیشنز کر کے وہ آگے اسلام مخالف نظریات کو پھیلاتے ہیں۔ ان کی ان اسٹریٹجیز کو انڈرسٹینڈ کر کے علمی انداز سے اور مستند طریقے سے ان کا کنٹیکسچول جواب دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جو علمی میدان میں کوشش کر سکتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے حمایتیوں پر دباؤ۔ فار ایگزامپل حضرت ابو طالب جو تھے، آپ کے چچا جو تھے، اور جو بھی خاندان والے آپ کے حمایتی تھے، صحابہ تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا تھا، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ لڑائی کریں گے، جنگ پر اتر آئیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، ابھی کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایران کے خلاف آپ دیکھ لیں، مسلم ممالک پر سفارتی دباؤ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ نے، یو ایس نے، اور اسرائیل نے مل کے، اور مسلم ممالک کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بالکل وہ ایک لفظ بھی اینٹی یو ایس یا اینٹی اسرائیل نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، عمل کرنا یا کوئی پریکٹیکل قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم ممالک پر سفارتی دباؤ ڈالنا، اسی طرح جو مختلف اسلامی تنظیمیں ہوتی ہیں ان پر پابندی لگوا دی جاتی ہے۔ آپ غزہ کا نام لیں گے، اور غزہ کے نام سے کوئی آپ آرگنائزیشن قائم کریں گے، کوئی پلیٹ فارم بنائیں گے، اس کے اوپر پابندی لگوا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم ممالک پر پریشر ڈال کے، اور مسلم کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کے، مسلم کنٹریز کے اندر ہی فریڈم آف سپیچ کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسلامک سکولز ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، اسلامک ادارے ہوتے ہیں، ان کی اسکروٹنی اسلامک گورنمنٹس کے تھرو ہی اتنی اسٹرانگ اور اتنی سخت کر دی جاتی ہے کہ ان کے نظام کو بری طرح متاثر کیا جاتا ہے۔ اور تو یہ ہے پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل پریشرائز جو کیا جاتا ہے آج کے دور میں، یہ وہی ان کی ٹیکنیک ہے جو وہ اس دور میں حمایتیوں پر دباؤ ڈال کر کیا کرتے تھے۔ آج ایران کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے فلسطین میں اسرائیل نے جو کچھ کیا، 1 لاکھ سے زائد لوگ صرف جو ہے وہ شہادت کو پہنچے، شہید ہوئے، اور تمام مسلم دنیا پاکستان سمیت خاموش تھے، اور تماشائی بنے ہوئے تھے، خاموش تماشائی تھے۔
اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل پریشر ہے کہ مسلم ممالک کو مختلف طریقے سے اپنے شکنجے میں لو. چاہے وہ اکنامک پریشر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، سوشل پریشر ہے، ان کے اندر، ملک کے اندر حالات کو خراب کر کے، سیکیورٹی سچویشن کو بگاڑ کے خود ہی ان ممالک پر پریشر ڈالا جائے، اور پھر جو چاہے جس ممالک میں جو کرنا چاہے امریکہ اور اسرائیل وہ کرے، اور ان پر جو ہے پوری مسلم دنیا خاموش رہے، کیونکہ ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. اسی طرح آگے چلیں تو اقتصادی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ، ٹھیک ہے، اکنامک جو مارجنلائزیشن ہے. ایران کی ہی مثال لے لیں، جو سینکشنز لگائی جاتی ہیں امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر، انٹرنیشنل سینکشنز جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں. بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے کاروبار کو ایون نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو کاروبار کرنے سے روکا جاتا ہے. اسی طرح عالمی طور پر جو ہے وہ مختلف ممالک پر اکنامک سینکشنز لگائی جاتی ہیں. ورک پلیس میں جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اقتصادی بائیکاٹ میں آج کی کنٹمپریری شکل میں آتی ہیں، اور ان میں یہی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ معاشی خود کفالت کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ بزنسز اسٹیبلش کرنے کی طرف جائیں، اور ایتھیکل فائنانس جو آبویسلی ہمیں شریعت ہمیں سکھاتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے عملی طور پر اس کی زندہ مثال بنے، تاکہ لوگ پوری دنیا میں اس کو اپنائیں. اب جیسے نان جو جو اسلامک بینکنگ سسٹم رائج ہوا ہے، چاہے اس میں کچھ کمزوریاں، کچھ ویکنیسز ضرور ہوں گی، لیکن جس سٹینڈرڈز کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، تو ابھی دیکھیں کہ دنیا میں مختلف ممالک، ایون نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس کو تیزی سے اڈاپٹ کر رہی ہیں. ان کو خود معلوم ہے کہ سودی نظام کس حد تک خطرناک ہے ایک اسٹیٹ کے لیے، اور ایک اسٹیٹ کی اکنامک اور فائنینشیل اسٹیبلائزیشن کے لیے. اسی طرح کمیونٹی نیٹ ورکس بنانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کوئی ہمارا اکنامک بائیکاٹ کرے، تاکہ کوئی ہمیں سینکشنز لگائے، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو. مسلم امہ کا اپنا نیٹ ورک ہو، آپس میں ٹریڈ، امپورٹ ایکسپورٹ، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، اپنی کرنسی چلانا. یورپ سے ہم مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام نیشن سٹیٹس کو بھول کر ایک مسلم امہ کی شکل اختیار کر کے جو ہے وہ ان ساری اسٹریٹجیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آئیڈیالوجیکل جو ڈیلیوژن کریٹ کی جاتی ہے، مکہ میں کیا کہا گیا کہ پہلے تم ہمارے معبودوں کو مان لو، اور 1 سال جو ہے وہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے. اور اسی طرح آج کیا، مختلف ماڈرن اسکالرز کے ذریعے ان کو مختلف فلاسفیز دے کر، ان کی برین واشنگ کر کے ان کو اسلامک سوسائٹیز میں لانچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ماڈرن اسلام کے نام پر، اسلام کو ماڈرن بنانے کے نام پر، جو اسلام کے جو جو موسٹ بیسک پرنسپلز ہیں انہی پر کمپرومائز کروا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ، ان لوگوں کو آبویسلی فلاسفی اور ووکل سکلز، کمیونیکیشن سکلز اتنی اسٹرانگ ان کی بنائی جاتی ہیں کہ وہ سننے والے پر ایک اثر کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی ٹرمینالوجی کے ذریعے، وکیبلری کے ذریعے. اور بیچ میں سننے والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بیسک جو اصول ہیں اسلام کے، جن کی پابندی بہت ضروری ہے آبویسلی. اصول دین سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر لی جائے، یا اصول دین کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ اسلام سے دور کر دیتی ہے انسان کو. obviously اصول دین جو ہے وہ اسلام کی ایک فرض درجے کی چیز ہوتی ہے اسلام میں. تو کیا کہا جاتا ہے آج کہ صرف روحانیت رکھو، شریعت کو چھوڑ دو، پریکٹیکلی یہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو ہمیں اصولی موقف اپنانے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ اسلام کو دیکھنے کی، اسلام کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر پختہ طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور اصولوں پر کبھی بھی، جیسے ہم نے سیکھا بھی سورۃ الکافرون میں، کہ اصولوں پر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ توحید، فار ایگزامپل توحید پر کمپرومائز، تو نیور ایور.
ٹھیک ہے، اسی طرح جو بھی اصول ہیں معاشرتی زندگی میں، پولیٹیکل سٹرکچر میں، اکنامک سٹرکچر میں، اسلامی شریعت جو ہمیں اصول دیتی ہے، ان پر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ کچھ آج کے دور میں یہ کچھ شکلیں ہیں، یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں غیر مسلموں کی، اور خاص طور پر اسپیسیفکلی جو جوز ہیں، جو یہودی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر جنہوں نے بنایا، فری میسن جیسی تنظیمیں بنائی، اور پوری دنیا کو اس کے تحت جو وہ چلا رہے ہیں، اور گنونے طریقے سے وہ اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی طرف امپلیمنٹیشن ان کی کر رہے ہیں، تو ان سے بچنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی یہ کچھ طریقے ہیں، اور ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہوگا کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں، کس طرح سے وہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، کس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہمیں اس کا نالج نہیں ہوگا ان چیزوں کا، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے جو فارموسٹ جو ہماری پرائورٹی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، ہم اپنی نیکسٹ جنریشنز کو پہچان کروائیں کہ بارڈر کو چھوڑو، جو پریکٹیکل جغرافیکل بارڈرز ہیں، فزیکل بارڈرز ہیں، ان کو چھوڑ کر ہمارا جو زیادہ بڑا دشمن ہے وہ ہمارا نظریاتی محاذوں کا دشمن ہے، جو ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کا دشمن ہے، اس کے خلاف کس طرح سے کام کرنا ہے، اور اس کے خلاف ڈیفینسو سسٹم کیسے، ڈیفینسو میکینزم ایکٹیو کرنا ہے، کیسے اپنا ایگریسو سسٹم، ایگریسو میکینزم کیسے ایکٹیو کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھنا ہے، جب جذباتی ہوئے بغیر اجتماعی طور پر حکمت عملی، علمی مضبوطی، میڈیا کے اوپر کس طرح سے مہارت قائم کرنی ہے، اسی طرح اکنامک اسٹیبلائزیشن، خود مختاری، اقتصادی خود مختاری جس کو کہا جا سکتا ہے، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کی مضبوط تربیت، مضبوط نظریاتی بنیادوں پر تربیت، یہ ساری چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور انتہائی اہم ضرورت ہے، ورنہ آ، اسلام کو تو کیا ہی خطرہ ہونا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اور ہماری اگلی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو انتہائی شدید خطرات لاحق ہیں نظریاتی محاذوں کے اوپر۔ نیکسٹ ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا جو اگلے موضوعات ہیں اس میں ہجرت کی طرف ہم چلیں گے، کہ جو دعوت کی راہ میں مشکلات آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو انتہا درجے کی جب مشکلات سے دو چار کر دیا مشرکین نے، اور انتہا درجے کی جب انہوں نے جو ہے وہ ٹارچر کرنا شروع کیا، تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جو ہے وہ اجازت دے دی صحابہ کے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا مفہوم کیا ہے، یا ہجرت کی تعریف کیا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دار دار کفر سے، دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ دار کفر کیا ہوتا ہے؟ جو نان مسلم سٹیٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور جس کا حکمران جو ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے، اور وہاں پر جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے، پالیسی سٹرکچر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نان اسلامک سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قانون جو ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مسلمز ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کرنے میں، اسلام کو پریکٹس کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، یا رکاوٹیں ان کی راہ میں حائل کی جاتی ہیں، تو اس موقع پر اس طرح کے اسٹیٹ سے جو کہ دار کفر کہلائے گی، اس طرح کی اسٹیٹ سے دار اسلام میں، دار اسلام کیا ہوگا کہ جہاں جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک حکمران ہے، اسلامک قانون ہے، اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا آسان ہوتا ہے، تو اس کو دار اسلام کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں دار کفر سے دار اسلام
کی طرف کوچ کرنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ الخروج من دار الکفر الی دار السلام، دار الاسلام۔ اور اسی طرح دوسری تعریف علامہ ملا قاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑنا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی مسلمانوں کو زبردستی کسی علاقے سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے تو یہ بھی ہجرت میں آئے گا۔ تو یہ بات، اور دارالاسلام کی جو ہے نا تعریف یاد رکھنا بہت ضروری ہے، دارالاسلام کی ڈیفینیشن یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ حکمران مسلمان ہے اور وہ حکمران جو ہے وہ اسلامی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، تو وہ ریاست جو ہے اسلامی ریاست کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اب چاہے پریکٹیکلی اس میں جو ہے وہ قانون تو بنا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی چاہے اس میں اسلامک قانون کا نفاذ نہیں ہو رہا، تو اس کے باوجود ہم اس ریاست کو کیا کہیں گے؟ اسلامی ریاست کہیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہجرت کا مفہوم ہو گیا، اور ہجرت کی مختلف اقسام ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے واجب، جو ضروری ہے اور لازم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر ہجرت کرنا۔ وہ واجب ہجرت وہ ہے کہ جب اسلامی شعائر، فار ایگزامپل نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ بھی ادا کرنا ممکن نہ ہو جس جگہ پر، تو وہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ واجب ہے مسلمانوں پر۔ آج کل یہ جو ہے نا بہت زیادہ سوال بھی کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ یہ سچویشن پیش بھی آتی ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاب پہ ہوتے ہیں اور ہم شاپ پہ ہوتے ہیں فار ایگزامپل، یا ہم کسی اور جاب پہ ہوتے ہیں، تو ہمارا جو امپلائر ہے وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا فار ایگزامپل، نماز کا ٹائم نہیں دیتا، تو یہ دیکھ لیں کہ ایسی صورت میں جب آپ ایسی جگہ پر ہیں، ایسے ملک میں ہیں، ایسے نان مسلم کنٹری میں ہیں جہاں آپ کو شاعر اسلام کی اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر ہی عمل پیرا ہونے سے روک دیا جائے، تو وہاں سے ہجرت کرنا آپ کے لیے واجب ہے، ورنہ وہ آیت جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر صادق آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگ کہیں گے فرشتوں سے کہ ہم مجبور تھے، تو فرشتے فرمائیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ جائز حالات ہوتے ہیں ہجرت کے لیے، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن جائز ضرور ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہجرت کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی اسلامی اصولوں پر، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہو، تو اس صورت میں ہجرت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ واجب تب ہوتی ہے جب جو بنیادی اصول ہیں، اصول دین ہیں، ان پر ہی عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ اور اسی طرح کسی علاقے کو چھوڑ کر جانا جو ہے وہ ناجائز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اسلام میں جو ہے وہ حرام بھی قرار دیا گیا ہجرت کو۔ وہ کس موقع پر ہے کہ اگر کسی علاقے سے ہجرت کر کے جانے کی صورت میں کوئی اسلامی فریضہ لاپرواہی کا شکار ہونے کا خطرہ ہو، تو اس جگہ کو چھوڑنا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ابھی اوورسیز کی مثال دی، اور کوئی ایسا کنٹری ہے کہ جس میں یہاں سے فار ایگزامپل ہم پاکستان کی مثال لیں، پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں یا جانے کا ارادہ کرتے ہیں کسی ایسے کنٹری میں جس میں ان کو اندیشہ ہے کہ ہمارے اسلامک جو پرنسپلز ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے، ہماری ہماری جو عبادات ہیں، ہمارے جو اسلام جو ہمیں احکام دیتا ہے وہ ہمیں کمپرومائز ہوں گے، ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے، تو اس وقت اس طرح کی ہجرت کرنا محض دنیاوی فوائد کے لیے، نوکری کے لیے، جاب کے لیے یا کاروبار کے لیے، یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اقسام تھی اور ہجرت کا مفہوم تھا۔ اب چلتے ہیں ہجرت کے واقعات کی طرف، اور سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی وہ ہجرت حبشہ اولیٰ کہلاتی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی آزمائشوں سے دو چار ہونے کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حکم بھی آ گیا، جب اجازت بھی مل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، اور فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، اور اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو بادشاہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو جو ظلم نہیں کرتا، اور احسان کرتا ہے، وہ سرزمین جو ہے، وہ علاقہ جو ہے وہ بھلائی کی سرزمین ہے، اور اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تو تم لوگ وہیں قیام کرنا۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جس میں ایک چھوٹی سی تعداد تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے، اور تقریباً 14 لوگ جو ہیں وہ پہلی بار ہجرت کر کے گئے، اور پھر اگلے سال دوبارہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ ثانیہ کہلاتی ہے، اس میں پھر کچھ زیادہ صحابہ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر، تقریباً 80 کی تعداد آتی ہے، جو لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے۔ تو یہ جو ہجرت حبشہ تھی، چاہے اولا ہو چاہے ثانیہ، اس کو ملا کے جو ہے وہ اسلام کی پہلی ہجرت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا معاملہ پیش آتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہاں پہنچے نجاشی کے دربار میں، تو ادھر سے قریش والوں کو بھی پتہ چلا، مکہ والوں کو بھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے چیلو اپنے سفیروں کو جو ہے وہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور نجاشی کو جو ہے وہ مختلف ان کے ہاتھوں میں اچھا، دو بندے تھے، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص، تو یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو عمر بن العاص ہم جانتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو نجاشی کو انہوں نے ان کے ہاتھوں انہوں نے تحفہ تحائف بہت سارے جو ہے وہ گفٹس دے کر بھیجے، اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ آمادہ کرنے کی نجاشی کو کوشش کی کہ جو مسلمان ادھر سے ہجرت کر کے نجاشی کے پاس گئے ہیں ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیں۔ تو نجاشی جو تھا ایک سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں اس دوسرے فریق سے مسلمانوں سے بات نہیں کر لوں گا تو میں اس طرح سے تمہیں انہیں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس پر نجاشی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور نجاشی نے پوچھا اپنے مسلمانوں سے کہ یہ کیسا دین ہے جسے تم نے اپنا لیا ہے، تم نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے دین میں بھی داخل۔ نجاشی جو ہے وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ تم نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو یہ کون سا دین ہے؟ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھی، جو انسٹرکشنز تھی، ان کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک بھرپور جو ہے وہ سپیچ کی نجاشی کے سامنے، ایک نہایت ہی امپیکٹ فل اور افیکٹو جو ہے وہ سپیچ تھی، اور جس نے نجاشی کو انتہائی متاثر کیا۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جو ہیں وہ جاہلیت میں بت پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش کام کرتے تھے، ہمیں رشتہ داری کا پاس نہیں تھا، ہم جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ برا معاملہ کیا کرتے تھے، ہمارے میں سے جو طاقتور ہوتا تھا، جو اسٹرانگ ہوتا تھا، وہ کمزور کا حق کھا جاتا تھا، تو ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا جس کے حسب نسب کی صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس نے ہمیں کیا کیا، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں توحید کی دعوت دی، آ، اور اس کی عبادت کرنے کو کہا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کو کہا جن کی ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، امانت داری کی تلقین کی، صلح رحمی کا درس دیا، ہم کو فحائش سے روکا۔ تو ہم نے کیا، ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔ اس بات پر پھر ہماری جو قوم ہے اس نے ہم پر جو ہے مصیبت کے
پہاڑ ڈھا دیے ایک طرح سے، ہم پر ظلم و ستم کیا، جس کی وجہ سے ہم، جو ہماری سرزمین جو ہے وہ ہم پر تنگ کر دی گئی، اور اس لیے ہم یہاں تشریف لائے، ہم یہاں جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ پھر نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا کہ تم مجھے وہ کلام سناؤ جو، جس کا تم نے ذکر کیا کہ جو رسول کو بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حکمت عملی کے ساتھ، نہایت ہی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ جانتے تھے، میں آڈینس، اپنی آڈینس کو جانتے تھے، نجاشی جو تھا ایک عیسائی تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ سورہ مریم سنا دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ سورہ مریم میں کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، ان کی بڑائی کو، ان کی پاک دامنی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا گود میں بولنا، اور وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی تھی وہ بیان کی گئی ہے۔ تو جب سورہ مریم سنی، اور ایک ایک فنڈامنٹل عیسائی ہونے کی حیثیت سے نجاشی تو کانپ اٹھا، اور نجاشی بہت متاثر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنا رویا کہ جو اس کی داڑھی تھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ گیلی ہو گئی، تر ہو گئی۔ تو اس موقع پر پھر جو ہے وہ نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ تو سچا کلام ہے، اور اس نے جو ہے وہ قریش کے جو تحفے تحائف تھے ان سمیت قریش کو واپس کر دیا، اور اس طرح سے قریش جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ دونوں وہ ناکام لوٹے اپنی اس میں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی کمال سفارتکاری دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی تھی، جو حکمت تھی، جو سمجھداری اور عقل مندی تھی، وہ دیکھیں کہ حضرت جعفر جیسے شخص کو، شاندار اور عقل مند شخص کو سفیر بنانا، اور علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں اس میں، کہ حضرت جعفر کو سفیر بنانے کی وجوہات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے سب سے زیادہ واقف جو تھے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے اور اسلام کے بارے میں آپ سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح جو بھی سفیر کے لیے بنیادی صفات چاہیے ہوتی ہیں، زبان میں مہارت، کمیونیکیشن سکل، حسن خلق، ٹھیک ہے، کس طرح، کس موقع پر، کس انداز میں بات کرنی ہے، صبر، حکمت، دانش مندی، ذہانت، اور سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہونا، ٹھیک ہے، فزیکلی اور آؤٹ لک میں روبدار شخصیت تھے۔ تو یہ سب چیزیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ تم وہاں پر بات کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ابھی بھی ہم اگر داعی کی یا اپنے سفیر کی اسلام کا پیغام بھیجنے کے لیے ہم جس کو سلیکٹ کریں تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، عقل مندی ہونی چاہیے، ہوشیاری ہونی چاہیے، اس کی زبان خالص فصاحت و بلاغت ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکل اس کی اچھی ہونی چاہیے، آؤٹ لک میں جو ہے وہ خوبصورتی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سفیر کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ اس کو اسلام کا پیغام دے کر جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، اس کا کیا اثر ہوا، اور نجاشی کی کیا جو ہے وہ آگے سے جواب تھا۔ نبی جو سفارتکاری تھی، اب اس کے ہم کچھ لیسنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کل ہم انشاءاللہ نہایت ہی ہمارا زبردست ٹاپک انشاءاللہ شروع ہوگا معراج کا، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو سفارتکاری ہے، دیکھیں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ان صفات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی فورن پالیسی کے جو جو مروج اصول ہوتے ہیں ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، ٹھیک ہے، آئی آر کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کنٹمپریری ٹائم میں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سفارتی خطوط لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ریٹن شکل میں، آج کل تو ای میلز کی اور ٹیلی فونز اور ڈفرینٹ اس کی کمیونیکیشن کی وہ آ گئی ہیں، تو جو بھی جدید صورتیں ہو سکتی ہیں کمیونیکیشن کی ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ سامنے والے، بات کرنے والے کا عہدہ
اس کی حیثیت کو دیکھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اسی طرح الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات کہ سب سے پہلے جو ڈسکشن کا ٹاپک ہونا چاہیے وہ متفقہ نکات ہونے چاہیے، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے، سورہ مریم سنا دی، اس سے وہ متاثر ہوا، تو مخاطب کو متاثر کرنے کے لیے آ، اپنی اپنی دعوت میں، تبلیغ میں ایک اثر پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے ٹاپک کو یہاں پر ڈسکشن کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ میراج میں سفر معراج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سے نوازا۔ ایک منٹ ہے، اگر کوئی چھوٹی سی بات کرنا چاہے۔ یہ ساتھ بھی آپ نے جو سٹارٹ کیا آپ نے بڑا زبردست کیا، اس میں آپ نے بتایا کہ آج کا ایک پرفتن دور ہے جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے پاس آگے پیچھے ہر قسم کے فتنے جو ہیں وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ مل کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہوں۔ تو جیسے کہ سب سے بڑی چیز اب جو سیرت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا ایک ویپن ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو سیکھ کے ہم آ، ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا پری ریکوزٹس ہیں جو بینگ مسلم ہمیں لینے چاہیے کہ ہم اس فتنوں سے بچ سکیں؟ آ، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی